حال ہی کے اندر کشمیر کے نام پر فلم بنی، کیرلا کے نام پر فلم بنی. یہ کیا تھی؟ یہ اسلام کے خلاف ایک زہر تھا جو ذہنوں کے اندر گھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور ایک نئی فلم 12 ہمارے 12 ریلیز ہونے والی ہے. 7 جون کو اس کا ٹریلر آیا. اب اس کے اندر قرآن کی آیات کو غلط طور پر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اس فلم کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا ایک مسلمان شوہر بیوی پر ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. عورت کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے اور مسلمان شوہر ظلم کرتا ہے. ایک مسلمان کو ٹوپی کے ساتھ ایک ظالمانہ حیثیت سے پیش کیا گیا. مسلمان دیکھتے ہی غصہ چڑھ جانا. بس یہ فضا پھیلائی جا رہی ہے اور یہ فلم ہمارے 12 اس کا اہم مقصد یہی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر ذہنوں کے اندر ڈالا جائے. قرآن کی آیات کو غلط سلط انداز میں مشہور کیا جائے اور حدیث کو غلط سلط انداز میں لوگوں میں چرچا کیا جائے تاکہ نفرت کی فضا پھیلتی رہے، نفرت بڑھتی رہے. مسلمانوں کے خلاف نفرت اسٹیجوں سے بھی ہو رہا تھا، کام تقاریر سے ہو رہا تھا، تحریروں سے ہو رہا تھا، فلموں کے ذریعے ہو رہا. آج پورے گھرانے سیریلوں کی لپیٹ میں ہے. برا مت مانیے، ہمارے آج گھرانے ہیں فلموں کی لپیٹ میں ہیں. گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ سیریل چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ آگے سناتے پاکستانی سیریل. کیا رہتے سیریل وہاں کے؟ پاکستانی سیریل دیکھ رہے عورتیں گھروں کے اندر، بچیاں، لڑکیاں اور نوجوان فلمیں دیکھتے. کون سی فلم نئی ریلیز ہو رہی معلوم کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیں. اب اس کے اندر ایک میسیج رہتا. پہلے تو ایسے قصے کہانیاں ہوتے تھے، بس لوگ دیکھ لیے ہو گیا، لیکن آج ایسا نہیں رہا بلکہ پوری سازش کے تحت فلم بنائی جا رہی ہے. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مقام حضرت سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، اسلام دنیا کا وہ خوبصورت ترین اور پاکیزہ ترین مذہب ہے. جب سے دنیا قائم ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلام روئے زمین پر آباد ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی، اس کا آغاز ہوا، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کا اور اس اسلام کا اختتام ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایک ایسا اسلام اور ایسا مذہب ہے جو رہتی دنیا تک رہے گا. اسلام اور قرآن اور شریعت یہ ختم نہیں ہونے والی، یہ رہتی دنیا تک رہے گی. ابھی آج منصف کا اخبار بہت سارے احباب دیکھے ہوں گے، اس کے اندر ایک عنوان آیا مضمون، اسی مضمون سے متعلق، اور اسی عنوان سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اور بہت سارے احباب نے بھی وہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس سے متعلق بھیجا اور بتلایا. آج کا جو منصف اخبار ہے اس کے اندر ایک اسلامی ایڈیشن آتا، اس کے اندر اسلامی مضامین آتے ہیں. اس کے اندر ایک مضمون آیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے اور سازشیں پہلے زمانے سے کی جا رہی تھی اس کے طریقے مختلف ہے اور مختلف ہوتے رہے. پہلے طریقہ یہ تھا کہ اسلام کے خلاف لوگ غلط باتیں ایک دوسرے کو بولتے پھرتے تھے. پھر ایک دور ایسا آیا کہ ایک گروپ بندی ہوئی اور اس سازش کے تحت اسٹیج سے لوگ بولنا شروع کیے اسلام کے خلاف، اور لکھنا شروع کیے، بولنا شروع کیے، تاکہ
زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو اسلام سے پھیرا جائے اور اسلام سے بدظن کیا جائے۔ اب ہوتے ہوتے نوبت یہ آ گئی ہے کہ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس واسطے کہ ایک مولوی کا بیان یہاں 20 منٹ گفتگو ہوتی ہے، یہ 20 منٹ بھی بہت بار ہے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، لوگ بے چین بے قرار ہو جاتے۔ کون 2 گھنٹے تک بیٹھ کر مولوی کا بیان سنے، ایک خطیب صاحب کا خطبہ سنے؟ اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ 2 گھنٹے کی جو فلم آتی وہ بیٹھ کر تنہائی میں دیکھنے کے پاس وقت ہے۔ 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کوئی فلم ریلیز ہو جائے تو اب اس کو دیکھیں گے، 2 گھنٹے بیٹھے میں ہلنے نہیں جھلنے نہیں۔ لیکن مولوی کا بیان، قرآن کی بات، اسلام کی بات بہت گراں گزرتی ہے، لمبا ہو گیا وہی بیان۔ تو اب لوگ نفسیات کو دیکھ لیے کہ بھئی اب کیسے بولنے کا زمانہ نہیں رہا، اسٹیج سے بتانے کا زمانہ نہیں رہا۔ ابھی آپ دیکھیں الیکشن کا زمانہ آیا تھا، وزیر اعظم کی طرف سے اور وزیر داخلہ کی طرف سے کیسی بکواسات ہو رہی تھی، مسلمان بچے پیدا کرنے والے، مسلمان یہ کرنے والے، اور ایک سیاسی لیڈر نے بہترین جواب بھی دے دیا اس کا۔ تو یہ تمام کی تمام اسٹیج سے بےہودہ باتیں ہوتی رہی، لیکن فلم بھی ریلیز ہوتے تاکہ نوجوان آج اور گھرانے، اسلامی گھرانے، آج پورے گھرانے سیریلوں کی لپیٹ میں ہے۔ برا مت مانیے، ہمارے آج گھرانے ہیں فلموں کی لپیٹ میں ہے۔ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ سیریل چل رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آگے سناتے پاکستانی سیریل، کیا رہتے سیریلز وہاں کے، پاکستانی سیریل دیکھ رہے عورتیں گھروں کے اندر، بچیاں، لڑکیاں اور نوجوان فلمیں دیکھتے۔ کون سی فلم نئی ریلیز ہو رہی معلوم کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ اب اس کے اندر ایک میسیج رہتا۔ پہلے تو ایسے قصے کہانیاں ہوتے تھے، بس لوگ دیکھ لیے ہو گیا، لیکن آج ایسا نہیں رہا، بلکہ پوری سازش کے تحت فلم بنائی جا رہی ہے۔ حال ہی کے اندر کشمیر کے نام پر فلم بنی، کیرلا کے نام پر فلم بنی۔ یہ کیا تھی؟ یہ اسلام کے خلاف ایک زہر تھا جو ذہنوں کے اندر گھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور ایک نئی فلم 12 ہمارے 12 ریلیز ہونے والی ہے، 7 جون کو اس کا ٹریلر آیا۔ اب اس کے اندر قرآن کی آیات کو غلط طور پر توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ آج جو مضمون آیا منصف کے اندر جا کر کھول کر دیکھیے، میں اپنے طور پہ بیان نہیں کرتا۔ ہمارے 12، پہلے اس کا عنوان تھا اس فلم کا ہم 2 ہمارے 12، اور آپ نے وزیر اعظم کی، وزیر داخلہ کی وہ بڑی بڑی اسپیچیں سنی ہوگی، اس کے اندر مسلمان بچے پیدا کرنے والے، اور ایک اسلامی لیڈر نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے گھر میں 7 بھائی بہن ہیں، ان کے بھائی بہن 7 ہیں۔ بہت بہترین جواب اس سیاسی لیڈر نے دیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اتنی شاندار آیت ہے، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے ایک رشتے کو، پاکیزہ رشتے کو بیان کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک پاکیزہ رشتہ ہوتا، ایک پاکیزہ بندھن ہوتا، اس کے ذریعے سے نسل کی افزائش ہوتی، نسل میں اضافہ ہوتا۔ ایک خوبصورت مضمون اس آیت کے اندر سورہ بقرہ کی 223 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور ہمارے 12 جو فلم ریلیز ہونے والی ہے، ملک کے چپے چپے کے اندر احتجاج ہو رہا ہے کہ اس فلم کو نہ نکالا جائے۔ وہ ریلیز اگر ہوگی تو وہاں پر احتجاج ہوگا اور نکلنے نہیں دیں گے، اس واسطے کہ اس کے اندر قرآن کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے، حدیث کو غلط انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ بھئی مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے وہ تو ہر ایک سے ہوتے۔ آج دیکھیے کیسے محبت کے نام پر کاٹ کاٹ کر فریج کے اندر 3 دن تک رکھ رہے ہیں، لاشوں کو روڈ پر پھینک کر جا رہے ہیں، بکس کے اندر ڈال رہے ہیں، کیسی بےہودہ کام لوگ کر رہے ہیں۔ غلطی تو کسی سے بھی ہوتی ہے، لیکن اسلام ایک صاف مذہب ہے۔ اسلام کبھی ظلم نہیں سکھاتا، اسلام کبھی تشدد نہیں سکھاتا، اسلام کبھی ماردھار نہیں سکھاتا، اسلام بیوی کے اوپر زیادتی نہیں سکھاتا۔ اب اس فلم کے اندر ہمارے 12، اس فلم کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا، ایک مسلمان شوہر بیوی پر ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے،
ظلم کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، عورت کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، اور مسلمان شوہر ظلم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو ٹوپی کے ساتھ ایک ظالمانہ حیثیت سے پیش کیا گیا، اور ایک عورت کو مظلوم انداز سے پیش کیا گیا۔ اب دیکھنے والے ہمارے نوجوان جو ہمیشہ سوشل میڈیا پہ رہتے، نہ بیان سننے کی فرصت ہے، نہ علماء سے ملنے کی فرصت ہے، بس ان کا مکمل مشغلہ یہ ہے سوشل میڈیا پر کون سی فلم آ رہی، کیا چیز بولی جا رہی، بس وہ سن لیے، دماغ میں بٹھا لیے۔ ارے کتنا گندا مذہب ہے بھائی اسلام، ارے قرآن میں کیسے کیسے باتیں لکھی ہوئی ہے دیکھو، ارے قرآن کے اندر، اس کے اندر میں بھی وہ ٹریلر دیکھا، مجھے مسلی بھیجا ہے، ایک مولوی کا انداز ہے، داڑھی ہے، کرتا ہے، پیجامہ ہے، اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، قرآن کی غلط تشریح کر رہا ہے۔ اب آپ سمجھائے، سوچیے آپ دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ ہمارا نوجوان جس کو علم سے دوری، دین سے دوری، علماء سے دوری، مساجد سے دوری، قرآن سے دوری ہے، وہ سنتے سمجھیں گا ارے کیا خراب مذہب ہے بھائی، کتنا گندا مذہب ہے، عورت کے اوپر ظلم کرنا بتاتے ہیں اس کے اندر، دیکھو اس کے اندر خالی بچے پیدا کرنا کہتے، اس کے اندر ظلم کرنا کہتے، مارنا دھاڑنا، ارے کتنا برا مذہب ہے بھائی اسلام، بس ذہن میں بٹھا لیتا، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ مکمل سازش ہے، سازش ہے۔ کیرلا فلم اور اسی طرح کشمیر، اس کے اندر بھی ٹارگٹ صرف مسلمان تھا کہ مسلمان کو بدنام کیا جائے، اسی طریقے سے ہمارے 12 اس کے اندر بھی مسلمان کی شبیہ کو بگاڑا جائے اور قرآن کی آیات کو غلط سلط انداز میں مشہور کیا جائے اور حدیث کو غلط سلط انداز میں لوگوں میں چرچا کیا جائے، تاکہ نفرت کی فضا پھیلتی رہے، نفرت بڑھتی رہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت۔ اسٹیجوں سے بھی ہو رہا تھا کام، تقاریر سے ہو رہا تھا، تحریروں سے ہو رہا تھا، فلموں کے ذریعے ہو رہا، مسلمان کے خلاف سازش ہونا، اسلام سے بدزن ہونا، قرآن سے بدزن ہو جانا، دین سے لوگ بدزن ہو جانا، اور بنا اتنا خراب مذہب ہے بھائی دین، کیا کرتے ہیں دین، مسلمانوں سے نفرت، مسلمان دیکھتے ہی غصہ چڑھ جانا، بس یہ فضا پھیلائی جا رہی ہے۔ اور یہ فلم ہمارے 12 اس کا اہم مقصد یہی ہے، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف زہر ذہنوں کے اندر ڈالا جائے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، گزارش ہے آپ سے کہ سب سے پہلے اسلام کی شفافیت کو سمجھیے، اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اس واسطے میں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ اسلام باقی رہنے والا ہے، بہت سارے آئیں گے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے رہیں گے، اسلام تو صاف و شفاف مذہب ہے، اور ایک مسلمان کو بھی اسلام سے متعلق اپنا سوچ، اپنا نظریہ اور اپنا خیال بالکل صاف اور شفاف رکھنا چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات ہی میں میری نجات ہے۔ اب اس کے لیے اسلام کی حقانیت کو سمجھیے، اسلام کے قانون کو سمجھیے۔ ہماری بھی یہ کوتاہی ہے، کمی ہے، ہم نے نہ اسلام کے دستور کو سمجھا، نہ اسلام کے قانون کو سمجھا، نہ کتاب اللہ سے کوئی ہماری وابستگی ہے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وابستگی ہے۔ تو اسلام کی حقانیت کو سمجھیے۔ اور آج سوشل میڈیا کے اندر گویا کہ اسلام اور قرآن کے نام پر ایک زہر پیش کیا جا رہا ہے، گندگی پیش کی جا رہی ہے، لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے، لیبل دین کا لگا ہوا ہے۔ اب ایک انجانا آدمی آئی ٹی میں کام کرنے والا اور ایک انگریزی پڑھا ہوا، اس کو دین کی کیا باریکیاں معلوم ہوگی؟ اگر اس سے کہا جائے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طریقے سے چاہو ان کے پاس آؤ، اس کی حقیقت، اس کی باریکی اور اس کی شفافیت ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ اب لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ارے صاحب قرآن میں ایسا ہے کہتے، ارے قرآن حدیث میں ایسا ہے کہتے، ارے بھائی آؤ، اگر تمہیں اتنا جذبہ ہے، جو قرآن کے ماہرین ہیں، حدیث کے ماہرین ہیں، ان سے اس بات کو سمجھ لو اللہ کے واسطے، اپنی عقل نہ لڑاؤ، اس واسطے کہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ بیانات سنیے، وہ وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے بیان سننے کا، آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا پہ 2 گھنٹے فلم دیکھنے کی فرصت ہے، ادھر ادھر کے باتیں سننے کی فرصت ہے، آدھا گھنٹہ بیان نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ تفسیر سنو، ارے وہ بھی نہیں ہوتا، ارے مولوی کے پاس جاؤ نا، نہیں ہوتا، ارے سب کچھ ہے نا بھائی، سوشل میڈیا پہ جاؤ، ہمارے 12 دیکھ لو، اس کے اندر سب کچھ ہے، جاؤ۔ اسلام کے متعلق کیا کیا ہو رہا ہے ایک عام آدمی کیا سمجھے گا؟ ایک عام آدمی کو کیا نالج ہے اس کی؟ اب یہ آیت، جاؤ اس کی تفسیر پڑھو، آپ کتنی آپ کو سمجھ میں آتی مجھے بتاؤ آ کے،
نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے. جائے تفسیریں پڑھیے, اس کے بعد بتائیے, سمجھیے. لوگ جا رہے ہیں گہرائی سے سمجھ کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. اس واسطے جو ماہرین ہے, کوئی ڈاٹ پیدا ہو جائے, کوئی شبہ پیدا ہو جائے, ایسا کوئی نیا مسئلہ آ جائے, اس کے متعلق پوری تشریح آپ سن لیجئے, معلوم کر لیجئے. اس واسطے اس زمانے کے اندر تو قرآن اور حدیث کے جو ماہر ہے ان سے رابطہ میں کہتا ہوں لازم اور ضروری ہے. نہ جو گمراہی کا راستہ کھلا ہوا ہے, ضلالت کا راستہ کھلا ہوا ہے, لوگ من مانی تفسیریں کر رہے ہیں, لوگ من مانی تشریحات کر رہے ہیں, لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں, پورا جال بچ چکا ہے. اگر ہم اپنی سیفٹی نہیں کریں گے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک فیملی ڈاکٹر چاہیے, اور گھر بنانے کے لیے ایک آپ کا فیملی انجینئر چاہیے. ہر چیز کے لیے, سیفٹی کے لیے کو آپ ماہر کو تلاش کرتے ہیں. قرآن حدیث سمجھنے کے لیے, قرآن کے نکات سمجھنے کے لیے ایک ماہر کو کیوں تلاش نہیں کرتے؟ کوئی ڈاٹ پیدا آ جائے اس سے کیوں نہیں پوچھتے, اور اس سے معلوم کیوں نہیں کرتے, اور اس سے اپنا رابطہ کیوں نہیں رکھتے کہ بھئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ہم سن لیے, ڈاٹ پیدا ہو گیا, فوری کلیئر کر لے. کوئی بات معلوم نہیں ہے, فوری معلوم کر لے اور ڈاٹ کلیئر کر لے. یہ کام ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ورنہ ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا. فیملی ڈاکٹر کی وجہ سے صحت تو محفوظ رہ جائے گی, صحیح انجینئر کی وجہ سے گھر تو بہترین بن جائے گا, لیکن اگر صحیح ماہر قرآن و شریعت سے رہنمائی نہیں ملی تو پھر ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا, اور ہمارا دین محفوظ نہیں رہ سکتا. اس کی کوشش اور اس کی کاوش ہر ایک کو کرنی ہے. بیانات اسی لیے ہے, درس قرآن اسی لیے ہے, درس حدیث اسی لیے ہے. اور علماء جو ہمارے علاقے میں ہیں, چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں, صحیح علماء یہ اسی واسطے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح کر کے آپ کے ذہن کو صاف کرے اور بتلائے کہ اسلام کیسا پاکیزہ اور صاف مذہب ہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈے. آج معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے, فلموں کے ذریعے سے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. کشمیر فلم, کیرلا فلم, اور اب ہمارے 12, اس کے ذریعے سے نفرت کو پھیلانے کا منصوبہ بن چکا ہے اور پورے ہندوستان کے اندر جال بچ چکا ہے. اور 7 جون کو یہ فلم ریلیز ہونے والی ہے. اس کے خلاف جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے, اور ہونا چاہیے, اس واسطے کہ اس کے اندر قرآن کی غلط تشریح ہے, حدیث کی غلط تشریح ہے, اسلام کی صورت کو غلط طور پر اس کے اندر پیش کیا گیا ہے, اور ایک مسلمان شوہر کو ظالم کے انداز میں پیش کیا گیا ہے, ایک مسلمان عورت کو صرف بچے جننے والی اور ایک مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے شوہر ذمہ دار ہے, اس عورت کا بھی ذمہ دار ہے, اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا بھی ذمہ دار ہے, اس کے نفقے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے, اس کو بہترین کھلانے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے, اس کو بہترین سایہ دینے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے, اور اس کے بچوں کی پوری تربیت کر کے شادی بیاہ کرنے کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. قرآن تو یہ بیان کرتا ہے, لیکن آج اسی قرآن کے پیغام کو, حدیث کے پیغام کو توڑ مڑوڑ کر سوشل میڈیا کے اندر فلموں کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے, تاکہ نوجوان جلد سے جلد ہضم کر لے اور ایک اسلام اور قرآن کے خلاف فضا قائم ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ آج جو اسلام اور مسلمان اور قرآن کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اللہ ان منصوبوں کو ناکام بنا دے اور ان سازشوں کو ناکام بنا دے. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے, اس کے اوپر ہمیں چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح فہم کے ساتھ اسلام کو سمجھ کر اور اہل اسلام سے وابستہ ہو کر, اور اسی طرح ماہرین اسلام, ماہرین قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.